پریز دا نیم آف دا لارڈ۔ تمام ناظرین کی خدمت میں خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں سلام عرض کرتا ہوں۔ خدا کی شانتی آپ کے ساتھ ہو، خدا کی سلامتی آپ پر رہے، اور آپ خدا کا کام کرتے رہیں، خدا کا کلام سنتے رہیں، برکت پاتے رہیں۔ اور اگر آپ یوٹیوب پر یہ کسی اس طریقے سے سنتے ہیں تو اس کو ضرور فارورڈ کر دیا کریں تاکہ بہت سے لوگ اس کلام سے برکت پا سکیں۔ ہم خدا کے کلام میں سے آگے بڑھیں گے، اور ہم آج کل سیکھ رہے ہیں یہ یسائی نبی کے صحیفے اس کے 58 باب سے کہ کس طرح سے خدا کا بندہ اصلی روزے کے تعلق سے ہمیں سکھا رہا ہے، اور اس میں اس نے ایک بہت ہی ابھی رزلٹ بتائے ہیں۔ ہم نے ابھی تک جو باتیں سیکھی ہیں ڈفرینٹ طریقے کی ہم سیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح کا روزہ رکھتے تھے، خدا کس طرح کا روزہ چاہتے تھے۔ لوگ جو چاہ رہے تھے کچھ چیزیں ان کی صحیح تھیں، اچھی تھیں، وہ ہونی چاہیے، اور کچھ چیزیں وہ کر رہے تھے وہ غلط تھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ چیزیں خدا کو قبول نہیں ہیں، اور یہ وہ روزہ نہیں ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ لگنا چاہیے خدا کی مرضی کے مطابق روزہ کیا ہوتا ہے۔ اس پر ہم نے بہت کچھ سیکھا اور سیکھتے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کو خدا کہہ رہا ہے کہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، زیادہ ضروری یہ ہے جو میں بتاتا ہوں روزے میں وہ ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ سیکھا، اور پھر ہم نے کچھ اس کے رزلٹ بھی دیکھے۔ ہم نے سیکھا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر اس کے رزلٹ کیسے کیسے نکلتے ہیں۔ تو آج ہم ایک اور رزلٹ دیکھیں گے، یسائی نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب اس کی 9 آیت میں، اور اس میں لکھا ہے، تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اب پہلا رزلٹ جو نکلے گا نا روزے کا، بڑا زبردست ہے بھائی۔ کلام کے مطابق جب روزہ رکھیں گے ہم سیکھتے جائیں گے، اور بالکل ویسا ہی روزہ ٹھیک جب سمجھ آ جائے کہ ہم اس طرح رکھیں گے روزے، تو وہ والے روزے کا رزلٹ بڑا زبردست ہے۔ اس میں سے ایک بڑا رزلٹ جو ہے انہوں نے سنا، پہلا کہ نکلے گا تب تو پکارے گا، یعنی آپ کی دعا میں طاقت آ جائے گی۔ Your prayer will become effective and powerful۔ آپ کی دعا جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق زیادہ قدرت والی، طاقت والی، قوت والی بن جائے گی اور مؤثر بن جائے گی۔ وہ کہتا تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا۔ کیا عظیم مزے کی بات ہے۔ اس میں 3 باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ خدا کو کسی بات کے لیے پکارتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، وہ معجزہ ہو جاتا ہے، خدا اس کا جواب دے دیتا ہے۔ آپ کو شفا چاہیے، آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو فلاں چاہیے، تو یہ ایک ہے خدا جواب دے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے خدا آپ کا معجزہ کر دیتا ہے۔ دوسری بات، خدا آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی دعا کے جواب میں وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا، اور اگر کوئی رکاوٹ آپ کی دعا میں ہوگی تو خدا بتائے گا بھائی روزہ تو اب تو صحیح رکھ رہا ہے، اب صحیح تو کام کر رہا ہے، لیکن ابھی تیری دعا میں اس چیز کی کمی ہے۔ فرض کرو میں ایک مثال دینے لگا ہوں، ایسے ہوتا ہے، میرے ساتھ بہت ہوا۔ خدا کہتا ہے ساری دعا ٹھیک ہے، سب تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو میری مرضی کے بتا مانگ رہا ہے، اور تو مجھے پکار رہا ہے، اور میں تجھے دوں گا جواب، دے رہا ہوں، میں تیار ہوں۔ بلکہ کئی جگہ تو کئی نبیوں کو بھی، خدا کے لوگوں کو خدا نے خود پکارا کہ مجھے پکار، تو میں بڑی گہری گہری باتیں تجھ پہ ظاہر کروں گا۔ خدا طریقہ بتاتا ہے کیا مانگو، یسوع مسیح نے خود کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس جگہ پر پہنچنا ہے جہاں ہم پکارے تو خدا ان جواب دے۔ تو پہلا جواب کیا دے دے گا، وہ کر دے گا، کیونکہ آپ ٹھیک ہو اس کی نظر میں، آپ کی دعا کا جواب آ گیا۔ کئی جگہ پر خدا آپ کو سکھائے گا نہیں یہاں تم غلط ہو، تم یا تو مانگ ہی غلط رہے ہو، یا تمہارا مانگنے کا طریقہ ہی غلط ہے، یا اس میں تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، اور روتے بڑے ہو، مانگتے بھی ہو اور ایمان رکھتے ہی نہیں۔ تو اس سے بھی بڑی بڑی کمیاں ہیں، تو خدا بولے گا۔ دوسری بات، خدا بولے گا کہ تمہاری یہ کمیاں ہیں۔ تیسری بات، جب آپ دعا کرو گے تو جب تو پکارے گا تو خدا ہم جواب دے گا۔ جواب کیا دے گا، یہ میرے تجربے ہیں، سے ہم بتا سکتے ہیں، کیونکہ شارٹ ٹائم ہے، میں اس میں ٹو دی پوائنٹ بتاتا ہوں کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں کس طریقے سے جب تو چلائے گا لکھا اور خداوند جواب دے گا، اور کیا کرے گا، پکارے گا اور خداوند جواب دے گا۔ کیسے جواب دے گا، گائیڈ کرے گا۔ ایک تو ہے نا کہ خدا رحم کرے گا، خدا رہنمائی دے گا، اور سب سے بڑھ کر کتنے مزے کی بات ہوگی کہ خدا کے رب کی گفتگو ہوگی۔ روزہ رکھنے سے، خدا کی نزدیکی چاہنے سے، اس کے کلام کے مطابق عمل کرنے سے، اور روزے میں جو جو چیزیں ہونی چاہیے ان پر عمل کر کے جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے لیے ریکوائرمنٹ ہے، جب اس کو پورا کریں گے تو پھر میں بتاتا ہوں ہر بندے کے لیے اس کے حالات کے مطابق ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ کئی لوگوں نے توبہ کی ہوتی ہے، انہوں نے گناہ چھوڑے ہوتے ہیں، ان کو توبہ کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں ہو سا بے ایمانی ہو۔ میرا یہ تجربے ہے، خدا کے لوگوں کا بھی اپنے بھی،
اتنے خدا کے بندے ہیں لیکن جب کوئی مشکل مسئلہ آ جائے تو بے ایمان ہو جاتے ہیں. شاگردوں میں بھی ہو جاتا تھا, گھبرا جاتے تھے. اس لیے خدا ہمارے ساتھ گفتگو کرے گا, اور وہ جو مزے ہیں گفتگو کے اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. پیار بڑھتا ہے, محبت بڑھتی ہے, رہنمائی ملتی ہے, پتہ نہیں کیا کہتا ہے. اس لیے یہ باتیں اس میں ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب تو پکارے گا نا تو میں جواب دوں گا. اب جواب کیسے دے گا؟ ایک اور کام لکھا ہوا ہے کہ تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. واو, کتنا مزہ آئے گا. کئی دفعہ خدا کے سامنے چلانا پڑتا ہے, لیم ہونا پڑتا ہے, رونا پڑتا ہے, اور واقعی کرائے کرنا پڑتا ہے. کلام لکھا صادق چلائے اور خدا نے ان کی دعا کو سنا اور ان کے سب دکھ کو سنے چھڑا لیا. آپ کو یہ پتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, چلانا پڑتا ہے, دوڑے مارنی پڑتی ہیں. میرے ساتھ کئی تجربے ہو چکے ہیں. خدا نہیں سوچا, خدا وہ کہتا فرما, تب تو چلائے گا اور پھر خدا بولے گا اور وہ تجھے فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں. سب سے پہلے خدا آپ کو یہ بتائے گا کہ میں موجود ہوں. اب تو کر کیا؟ خدا کہتا ہے کچھ اور چیزیں ہیں. اگر تو اس حرز گوئی کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور حرز گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا. اب خدا کہتا ہے بھائی یہ پھر رزلٹ اور ملیں گے, کچھ اور تجھے کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو تو بڑا اچھا ہے, ویلفیئر بھی کرتا ہے, کرتی ہے, بڑے لوگوں کی مدد کرتی ہے, قربانیاں بھی کرتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, لیکن شاید تو محبت ہی نہیں کرتی. صحیح تو غیر زبانیں بھی بولتی ہے, دعا بھی کرتی ہے, موعظے بھی کرتے ہیں, تو لوگوں کے ساتھ اپنا سامان بھی اپنا مال بیچنے کو دے دیتی ہے. کرنسیوں, پہلا کرنسیوں 13 میں لکھا ہے کہ اگر میں اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور اپنا یہاں تک قربانی کر دوں کہ بدن بھی جلانے کے لیے دے دوں خدا کے کام میں, لیکن اگر محبت نہ رکھوں تو یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اس لیے یاد رکھے کہ خدا بتائے گا. اور کئی دفعہ ہمارے ٹیڑھا پن ہوتا ہے. یہ جو دونوں لفظ ہیں اس کے لیے جو میں ابھی انگلش میں دیکھ رہا تھا اس میں ان کے لیے بڑے عجیب سے لفظ استعمال ہوئے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں, پھر میں اپنے حساب سے انگریزی کا ترجمہ یہ کہتا ہے کہ دین یو ول کال اینڈ دا لارڈ ول آنسر. تو پکارے گا یعنی مجھے بلائے گا تو میں جواب دوں گا. You will cry for help, تو مدد کے لیے پکارے گا, and he will say here I am, چلائے گا تو مدد کے لیے, تو میں تیرے کہوں گا میں آ گیا ہوں, تیرے پاس ہوں. If you do away with the yoke of oppression, کبھی کبھی ہم دوسروں کو اتنا سٹریس دیتے ہیں, مشکل دے دیتے ہیں, اور وہ ہمارے زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں اور خدا کو پتہ ہوتا ہے اور ہم شاید نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. اور پھر کہتا ہے with the pointing finger and malicious talk, کبھی کبھی کی اشارے دے نال ہی. میں یہو جے بھی ویکھے نے خدا دے بندے اشارہ کر دیندے نے, اک مار دیندے نے, اکھاں میں لکھا آنکھ مارنے والا کجی یاد کرتا ہے, اشارہ کر دیندے نے. میں خدا دے خادماں نے ویکھیا, میں انج کراں گا, میں انہوں کہا میں تانوں بڑا پیار کرنا, تسی انہیں اگوں مینوں گال کرنی ہے یا کچھ میں نہ بدتمیزی کے فرق کٹنا شروع کر دیا. میں سچیاں کہانیاں دسدا, اشارہ کر داں گا میں تانوں, پہ جو موقع لبنا. یہ اشارے نے. یار خدا دا خادم ایڈا وڈا ہے, پچھوں پالیسیاں کی بنا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ملیشیس, غلط قسم کی, بری قسم کی. ملیشیا کا مطلب میل پریکٹسز کہتے ہیں, غلط قسم کی بری عادتیں, بری چیزیں. اس کی سوچ میں اس کی زبان فرق ہے, اور ایسی ٹاک کرے گا کہ انہوں پگلے نے پساک کٹوا دے پاویں, تو اشارے کر دے. یہ نہیں کرنا. اینڈ اف یو اسپینڈ یور سیلف آن بہاف آف دا ہنگری, ہم خدا اگر تو بھوکا جو ہے اس کی خاطر تو اپنا وقت نکالے, محنت کرے اور اس کی مدد کرنے کے لیے. اینڈ سیٹسفائی دا نیڈز آف دا اپریسڈ, اگر کوئی بندہ بیچارہ جڑا دکھ سہ رہا ہے, مصیبت چ پیا ہے اور اس طرح کردا ہے, تو تانوں یہ کرنا چاہیے. دین یور لائٹ ول رائز ان دا ڈارکنیس, پھر تیری اندھیرے میں سے یاد رکھنا. دیکھا اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور زردہ دل کو سودا کرے, جو بیچارہ پریشان ہے, دکھی ہے, زردہ دل ہے, تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی. آمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام پر چلتے ہیں تو دین یور لائٹ ول رائز ان دا ڈارکنیس, خدا آپ کے اندر جو نور ہے وہ آپ کا چمکے گا اور تاریکی میں سے نور چمکے گا. خدا آپ کا نور تاریکی میں چمک کر اس کو دور کرے گا. اینڈ یور نائٹ ول بیکم لائک دا نون ڈے, اور اندھیرے میں, رات کے اندھیرے میں کہتے ہیں نا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, تو کہتا ہے تیری رات بھی جو ہے نا وہ بالکل دوپہر وانگوں روشن ہو جائے گی.
اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب مشکل ترین تاریک ترین حالات، اندھیرے والے حالات، بڑے ہی مشکل جتنے سے پتہ ہی کچھ نہ لگے، یہ کام کرنے سے خدا کا ہاتھ، خدا کی قدرت ہم پر بڑھ جائے گی۔ کیسا مزیدار ہوتا ہے! خدا نے کیسا سا سکھایا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے رزلٹ دے گا۔ اس کی ہم ترتیب بھی بعد میں بنا لیں گے، آپ کو سکھائیں گے تاکہ آپ سیکھیں، اور میرے لیے بھی بڑے لیسن ہے۔ اور میں کئی کام اس میں کر رہا ہوں، کئی نہیں کر رہا، کئی برے کام بھی میں کامل نہیں ہوں، شاید خدا مجھے بتائے گا، میں اور دعا اس پہ کروں گا، میں پڑھوں گا، بار بار دعا کروں گا، روں گا، مجھے بھی بتا کہاں کہاں میں غلط ہوں، اور وہ مجھے سکھائے گا، آپ کو بھی سکھائے گا، آپ کو بتائے گا آپ کے اندر غلطی کیا ہے۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنی ہے، اور خدا سے مانگنا ہے، خدا مجھ پر میرے گناہ ظاہر کر، مجھ پر مجھے جانچ، اور میں داؤد کی طرح کے مجھے دے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائے اور دعا کریں، خدا سے کہا خدا مجھے جانچ اور پرکھ۔ یہ سارا چیپٹر جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے، جتنی یاد، اس میں جو ہم نے سیکھا ہے، جو ہم غلط کر رہے ہیں وہ ہم پہ ظاہر کر، جو ہم ٹھیک کریں اس میں ہم انکرج کر، ہمیں بتا ہم اور کریں، اور جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی ہمیں گائیڈ کر، ہماری رہنمائی کر۔ خدا ہم آپ کو سب سے پہلے آپ کو توبہ کی ضرورت ہے، توبہ کے بغیر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایماندار کی بھی توبہ چاہیے، کیونکہ وہ کبھی کامل نہیں ہوتا، اس کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتا ہے، لیکن ہر روز ہر وقت آپ کو خدا کے حضور میں، اگر آپ دعا میں بیٹھے ہوئے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، سوچی نہیں، کچھ نہیں کیا، بولا بھی نہیں اس کسی کے ساتھ سارا دن، زبان کا بھی کئی دفعہ ہم نے روزہ رکھا، تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا خدا میرے گناہ معاف کر دے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو آپ نے کی نہیں، آپ تو صبح سے بائبل دعا کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایسے ہوا کئی دفعہ، آپ 2 دن 3 دن بیٹھ گئے کسی جگہ، کسی سے ملنا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنا، فون پہ نہ ویسے دعا ہی کر رہے ہیں، کلام ہی، نہ کسی کے لیے برا سوچنا ہے، خدا کی قربت میں جانا ہے، تو آپ کو پھر توبہ کی معافی نہیں ہے۔ ادروائز آپ کو ہر روز ضرورت ہوتی ہے برے کا لہو لے کر، اگر آپ گناہ گار ہیں آپ کی توبہ کریں، کہیں خداوند زندہ خدا یسوع مسیح ناصری، تیرے کلام میں لکھا ہے بغیر خون بائے معافی نہیں، اور تو کامل برہ بن کر میرے گناہوں کی خاطر کفارہ بنا، تو نے جان قربان کر دی، میرا عوضی بنا، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، دعوت دیتی ہوں، میری زندگی میں آجا، میں اپنا آپ تجھے پیش کرتا ہوں، اپنے لہو سے دھو کر پاک کر کے مجھے خدا کے بیٹے بیٹیوں میں شامل کر لے، اپنے لوگوں میں شامل کر لے، اور مجھے نئی پیدائش دے کر نیا بنا دے۔ تیرا شکر ہے تو نے ہماری دعا کو سنا ہے خدا، ہم جو خادم ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہم پر بھی رحم کر، ہمیں بھی دھو پاک اور پاک کر خدا، جس طرح سے میں یسوع کے نام میں ان تمام بیماریوں کو، مصیبتوں کو، مشکلوں کو جو شیطان کی وجہ سے یا قدرتی طور پر انسانی حالات اور اس دنیا کے حالات کی وجہ سے ہیں، میں یسوع کے نام سے کہتا ہوں ان بدلوں کو چھوڑ دیں، ہر طرح کی کمزوری جاتی رہے، بیماریاں جاتی رہے، ابلیس کے کام ہٹا دیے جائیں اور تیرے نام کو جلال مل جائے۔ تیرا شکر ہو، تیری روشنی ہم میں سے چمکے، تیرا نور ہم پر چمکے، ہماری تاریکیاں نور میں تبدیل ہو جائیں، تاکہ ہم نور میں چلنے والے بن جائیں۔ یہ سب کچھ ہے باپ، ہم تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔